ونصلي على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحبيب المكين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل. اور انسان کو بیدار ہو لینے دو، انسان کو بیدار ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین. آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت، حضور قبلہ عالم حضور خواجہ صوفی الطاف حسین صاحب معزز خلفائے کرام، یاران طریقت، حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے محبوب اپنی امت کو یہ اعلان فرما دیں کہ میں اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنے قرابت سے محبت. یعنی اجر رسالت میں میرا کوئی مطالبہ نہیں. اجر رسالت کو اللہ کے ذریعے کسی پیغمبر نے مطالبہ نہیں کیا امت سے، اور یہاں پر پیغمبر کا اجر رسالت کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اجر رسالت کے طور پر اگر کوئی پیغمبر کو ادا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو کس چیز کو قرآن مجید نے اجر رسالت کا بدل بنایا ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل قرابت ہے. ان کے ساتھ محبت، ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا. اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین حدیث نے لکھی ہے، جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت کو اپنے سوال کیا رسول اللہ کہ وہ کون لوگ ہیں کہ وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت ہم پہ واجب کی گئی ہے، جن کی محبت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی اور امت پر واجب کی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہل قرابت گنوائے. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی محبت امت پر واجب کی گئی ہے، ان میں جناب اہل مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، ان میں جناب فاطمہ خیر النساء العالمین سلام اللہ علیہا ہے، اور ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت امت پر واجب کی گئی ہے. امت میں ان کی محبت، ان کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے. اب کوئی بندہ ان سے محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں. ان کے ساتھ محبت مومن کے سوا کوئی کرے گا نہیں، اور منافق کے سوا کوئی ان سے بغض نہیں رکھے گا. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل محبت رکھتے ہیں. ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین میں سلمہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. تو آپ علیہ السلام نے سرخ دھاریوں دار سیاہ خون سے بھری ہوئی بنی ہوئی چادر اپنے جس میں اکبر پروڑ ہوئی ہے، اور ان کو سلمہ روایت کرتی ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ
فاطمہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے گھر شریف ہے، چونکہ نبی رحمت میرے گھر میں تھے، اس لیے جو بھی کسی نے آنا تھا میری تو حضرت فاطمہ آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا پہلو کھولا اور بیوی فاطمہ کو اپنی چادر میں لے گئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ علیہ السلام نے چادر کا پہلو پھیلایا اور حضرت علی کو بھی اس میں لے لیا۔ اس کے بعد حسنین آئے تو آپ نے چادر پھیلایا اور ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ جب یہ سارے چادر میں آ چکے تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اپنا انف مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اب جو کوئی ان سے محبت کرے تو مجھ سے محبت کر، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے تو اس کے ساتھ بغض کر، کیونکہ نبی رسول نے فرمایا کہ جس کسی نے من احبہم فبحبی احبہم، جس کسی نے میرے اہل قرابت سے محبت کی تو گویا اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس کسی نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ اسی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا اس لیے وہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت اور محبت امت پر لازم کی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے باہر صورت ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو اسی طرح اپنے کاندھوں پر سوار فرماتے تھے جس طرح کے جناب رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ ایک دن جناب ابو بکر نے دو شہزادوں کو حضرت مولا حسن کو دائیں طرف اور حضرت مولا حسین کو بائیں طرف سوار کیا ہوا ہے۔ آپ بازار میں گلی میں جا رہے ہیں کہ سامنے سے ایک شخص کو دیکھا کہ منظر ایسا ہے کہ اگر حسن مصطفیٰ چاہتے ہیں تو وہ دائیں طرف کھینچتے ہیں، حضرت ابو بکر دائیں طرف پھر جاتے ہیں، اور اگر شہزادہ حسین چاہتا ہے تو وہ بائیں طرف کھینچتا ہے اور حضرت ابو بکر بائیں طرف پھر جاتے ہیں۔ سامنے سے دیکھنے والے نے کہا کہ بچے کاندھوں پر سوار ہیں، اگر دائیں پھیرے حسن تو ابو بکر دائیں پھیرتے ہیں اور حسین بائیں پھیرے تو ابو بکر بائیں پھیرتے ہیں۔ آگے بڑھا عرض کیا امیر المومنین یہ تو بچے ہیں جو آپ نے سوار کر رکھے ہیں، حسن دائیں پھیرے آپ بھی جاتے ہیں، حسین بائیں پھیرے تو آپ بھی جاتے ہیں، اگر خدا کا خواستہ ایسا ہو گیا کہ حسن نے دائیں پھیر لیا اور اسی وقت حسین نے بائیں پھیر لیا، آپ کس طرف پھریں گے؟ دائیں کے بائیں پھریں گے؟ جناب ابو بکر نے جواب کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے کاندھوں پر سوار کون ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ حسن مجھے دائیں پھیرے اور حسین اس سے اختلاف کر کے مجھے بائیں پھیرے۔ اگر حسین بائیں پھیرے گا تو ممکن نہیں کہ حسن اس سے اختلاف کرے اور مجھے دائیں پھیرے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے اسی طرح محبت کا رشتہ رکھا جس طرح کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ جناب ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدائن کی فتح کے بعد وہاں سے غنیمت کا بڑا ڈھیر آیا ہوا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اور جب تقسیم ہونے لگی تو پتہ ہے تقسیم کرتے ہوئے فہرست میں لسٹ میں سب سے پہلے شخص کا نام تھا جناب حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا نام تھا تو نام لیا گیا، حسن مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم حسن مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ 1000 درہم حسن مصطفیٰ کو دیے، وہ اپنا حصہ وصول کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 1000 درہم ہی حضرت حسین کو
عطا فرمائے، وہ بھی اپنا حصہ وصول کر کے چلے گئے۔ تو تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی شہزادہ، اپنا فرزند جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند کا حصہ گنا اور گر کر حسن اور حسین سے آدھا 500 حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں رکھے، پھر کہنے لگے کہ بابا میرے ساتھ زیادتی کیوں ہے؟ میں تو اس زمانے میں بھی جنگیں لڑا کرتا تھا جب کہ حسن اور حسین ابھی بچے تھے، تو آج تم کو 1000 دیے گئے اور مجھے 500 درہم یہ کیوں ہے؟ تو جناب عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے پدر ہاتھی ابا کا ابی ہے ماں، عبداللہ ابن عمر جانے پدر مجھے دکھا کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ جیسا ہے؟ بہاتی امہ کا امی ماں، اپنی ماں کو لا، کیا تیری ماں ان دونوں کی ماں جیسی ہے؟ بہاتی ججا کا جد ہے ماں، مجھے اپنا نانا دکھا، کیا تیرا نانا ان دونوں کے نانا جیسا ہے؟ جب تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، اور تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں ہے، تو پھر ان کی برابری کس طرح کر سکتے ہو؟ ان کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ تو ان کے برابر نہیں۔ اگر برابر حصہ لینا ہے تو پھر یہ 3 چیزیں مجھے دکھاؤ جو کہ تیرے پاس نہیں۔ تو عزیزان کی گرامی کے اندر یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، اور الحمدللہ امت کو اس کو نبھائے ہوئے ہے۔ اور سوچئے قسمت اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر ہدایت کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ کر راہ ہدایت پائے، کبھی ایسا ممکن نہیں، کسی صورت ہدایت نہیں مل سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم ہمارے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، تو لت کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری سنت رسول رسول کی سنت۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔ ان کے ساتھ قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اور روایت میں نبی رحمت نے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین، میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک وہی جو پہلی حدیث میں تھی، کتاب اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری میں پہلی میں سنت تھا، دوسری میں کہا وَإِطْرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِي، اور اپنی عطرت اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کربلا کے معرکے میں حضرت مولا حسین علیہ السلام اور خان بادہ رسالت موت گئے۔ اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ کربلا میں حضرت حسین ہی کیوں گئے ہیں، کسی اور کو کیوں بھیجا نہیں گیا؟ جبکہ اس زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے تو جدید القدر جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ چلا جاتا تو معاملہ حل ہو جاتا تھا۔ حضرت حسین کیوں گئے ہیں، یا حضرت حسین علیہ السلام نے کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ آپ خود اس طرح کے مسافر کیوں ہوئے اور آپ نے خود جا کر قربانیاں پیش کیوں کی ہیں؟ یہی وجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی رحمت نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور قرآن ہے، اور دوسری اپنی سنت۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اصل کتاب اور سنت ہے۔ اگر کبھی دیکھو کبھی کوئی مرحلہ کسی بھی وقت ایسا پیش آ جائے جس معاملے میں میری سنت مشتبہ ہو جائے اور فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو کہ سنت کیا ہے، اور کسی معاملے میں میرا موقف دیکھنا ہو، میرا نتیجہ دیکھنا ہو، میرا علم جاننا ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو، تو پھر کیا کرنا؟ قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کو دیکھنا، کیونکہ میرے اہل بیت
کبھی بھی میرے وشواس سے ہٹیں گے نہیں، میری سنت سے ہٹیں گے نہیں، اور کبھی بھی میرے اہل بیت میرے موقف اور میرے نمونے اور عمل سے ہٹیں گے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید یہ تخت پر متوکل ہو گیا، یہ اس ذمہ داری سنبھالی مسلمانوں کی امارت کی، اور یہ پہلی خرابی تھی جس کی وجہ سے تو یہ وجہ تھی کہ اس سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں، کسی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ یزید کا ولی عہد منتخب ہونا، یہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف تھا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو نہیں، حضرت عمر نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو نہیں، جبکہ ان کے بیٹے ہر اعتبار سے اس لائق اور قابل تھے کہ ان کو خلافت دی جائے، بڑے لکھے بھی تھے، سب کچھ تھا، ساری خصوصیات ان کے اندر موجود تھی، لیکن بنایا نہیں تاکہ یہ سلسلہ نسل در نسل آگے نہ بڑھے، تو جو اسلام کا اصل اصول تھا اس کے مطابق چلے۔ یہاں پر یہ خرابی پیدا ہو گئی، چلے ولی عہد بنا لیا گیا ہے، کوئی بات نہیں، سنت توڑ دی گئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ولی عہد بنانے کے لیے وہ جو پیمانہ تھا امت کا امیر بننے کا، اس پیمانے پر یزید پورا نہیں ہوا۔ یزید پھانسی کے دولت ہے، یزید نماز کا تارک ہے، یزید اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، یزید آدھی شراب پینے والا ہے، اور اللہ کے حلال اور حرام کا فرق نہ کرنے والا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس کی امارت کے خلاف تھی، اور یہی وہ سبب تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا جانا۔ دیکھ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے صحابہ کا ایک گروہ چلا جاتا اور وہ کربلا میں لڑ کے شہید ہو جاتے، آج لوگ باتیں پتہ کیا کر رہے ہوتے کہ عبداللہ ابن عمر کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ یزید کے مطابق اپنی حکومت چاہتے تھے، عبداللہ ابن عباس کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ یزید کے مقابل اپنی حکومت چاہتے تھے۔ صحابہ اگر آتے تو یہ بات واضح نہ ہوتی کہ کربلا کا معرکہ ہوا کیوں ہے، آخر سبب کیا تھا کربلا ہونے کا اور اس جنگ کے ہونے کا۔ اگر صحابہ جاتے تو وضاحت ممکن نہیں، لوگ یہ سمجھتے کہ کرسی کی جنگ تھی، خلافت کی جنگ تھی، تب کی لڑائی تھی، اس لیے صحابہ لڑے گئے۔ تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا جانا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے سامنے یزید کے اصل کرتوت سامنے آ سکے۔ اصل سبب لوگوں تک پہنچے وہ کیا ہے کہ یزید کسی صورت بھی اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا جو امت کا امیر ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یزید کو واضح کرنے اور اس کو آشکار کرنے اور اس کے عدالت کو ننگا کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا میں تشریف لاتے۔ عزیزان گرامی قدر، ام المؤمنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں بارگاہ رسالت خوف میں حاضر ہوئی، حضرت حسین آپ کی گود میں تھے، نبی رضی رو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر خبر دے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت کے کچھ شہید لوگ آپ کے اسی نواسے کو شہید کرتے ہیں، اور مجھے کچھ جگہ بھی بتا دی ہے کہاں پر کیا جائے گا، یہ کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا جہاں پر اس کو شہید کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا۔ اور مجھے اس کے اندر کہا کہ مقتل کی مٹی بھی لا کر دیتی ہے جبرائیل نے کہ جس دن یہ خون بن جائے گی سمجھ لیں کہ اس دن حضرت حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مٹی میں ام المؤمنین ام سلمہ کے حوالے کی، فرمایا کہ سلمہ دیکھنا جس دن یہ خون بن جائے سمجھنا کہ کربلا میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ باقی ازواج میں سے کسی کو نہیں ہوئی، خاندان میں سے کسی دوسرے کو نہیں ہوئی، ام سلمہ کو تھی ہے اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ 61 ہجری تک میرے خاندان میں سے ازواج میں سے صرف ام سلمہ ہے جو زندہ رہے گی، صرف ام سلمہ ہے جو زندہ رہے گی۔ اور ام سلمہ کو یہ نہیں کہا کہ ام سلمہ اپنا بات کسی دوسرے کو دے دینا اور اسے کہنا کہ اسے دیکھتا رہے،
اسے کہنا کسی دوسرے کو دے دے نہیں، کہا سلمہ اسے دے دے کہنا، جس دن یہ خون پر جائے گا سمجھنا اس دن کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یزید آیا اور حضرت حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا جانے لگا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب یہ تھا، مروان ابن حکم کو جو مدینہ کا گورنر بن گیا تھا، جواب یہ تھا کہ میرے جیسے کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے، میرے جیسے کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ بظاہر یہ جملہ ہے، لیکن یہ جملہ قیامت تک کے لوگوں کا نصب العین ہے کہ جو کوئی میرے جیسا ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسے کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی قدر جو چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہو جاتی ہے اس کے لیے اس بات کا خود بخود مہیا ہونے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، 4 ماہ مکہ میں قیام کیا، اور 8 ذی الحج کے دن جب ساری دنیا لوگ سمٹ کر وہ شہر مکہ میں آ رہے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا احرام، وہ حج کا احرام، عمرے سے مسئلہ احرام نام کیا، آپ مکہ سے جا رہے ہیں، آپ مکہ سے جا رہے ہیں۔ اب 8 ذی الحج کا دن آپ نے منتخب کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی جایا جا سکتا تھا، یہ کم ذی الحج میں 5-6 کو جایا جا سکتا تھا، یا 10-12-13 کو جایا جا سکتا تھا، 8 ذی الحج کا دن اس لیے منتخب کیا ہے کہ 8 ذی الحج کو پوری دنیا سے نمائندے شہر مکہ میں آ رہے ہیں، حضرت حسین جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہ لوگ واپس پلٹیں گے ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، اور یہ لوگ واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یزید نے اللہ کے دین کی اقدار کو پامال کیا ہے، حسین اس لیے اس کے لیے لڑنے یا اس سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے جانے کا مقصد 8 ذی الحج کو یہ تھا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ میں کیوں جا رہا تھا۔ چنانچہ سفر آپ نے شروع کر دیا، چلتے چلتے آپ قریب پہنچے ہیں اور سامنے سے یزیدی جو پولیس ہے اس کا آفیسر 10,000 کا لشکر لے کر آ گیا، اور اس نے آ کر روکنا شروع کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ کہنے لگا کہ مجھے ابن زیاد کا سختی سے حکم ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، یہیں پر آپ کا معاملہ صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اسے وہ مکتوب کو خطوط دکھائے جو کفیوں نے لکھے تھے، آپ نے کہا اپنی مرضی سے تو میں نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، میں اس لیے آ رہا ہوں، مجھے دعوت دی گئی، بلایا گیا ہے، میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ اور آپ نے لوگوں کے نام لیے، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا، تمہارے نمائندے میرے پاس نہیں آئے، میں تو اس وجہ سے آ رہا ہوں۔ چنانچہ اذان ہوئی، حضرت غور کو حضرت امام علیہ السلام نے پوچھا کہ غور بتاؤ نماز میرے ساتھ پڑھو گے کہ الگ پڑھو گے؟ اب اگر غور الگ نماز پڑھے، غور کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے اور 10,000 نمازیوں کا امام بنے، اگر امام علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے ساتھ 72 افراد ہیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، مقتدی بنے گا۔ لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ فیصلے نمازیوں کی کثرت پر نہیں ہوتے، فیصلے نماز کے قبول ہونے نہ ہونے کے امام پر ہوتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ امام کس طرف ہے اسی طرف ہو جانا چاہیے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، اور آپ کی نماز کے ذریعے اس کو تقوی کی خیرات ملنے لگی، ہدایت نصیب ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل بدل گیا، یہاں تک کہ آخری شب کی امام علیہ السلام ایک میدان میں ہے، رات ہو گئی، اس کو رات کو پھر کوئی پیغام آیا، وہ چوری سے آیا اور آپ کہنے لگا کہ میرے لشکر میں ابن زیاد کے جاسوس موجود ہیں جو اس کو ساری خبر پہنچا رہے ہیں، میرا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ آج کی شب اور مجھے آج حتمی اور آخری فیصلہ کن جو پیغام تھا وہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یزید اور ابن زیاد کے ارادے نیک نہیں۔ آج کی شب ایسا کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں اپنا لشکر لے کر آپ کے تعاقب میں رہوں گا، میرے لشکریوں کو یہ ہوگا کہ آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، اصل میں عقب میں یعنی آپ کا پیچھے چلتے ہوئے دفاع کروں گا،
جب آپ میری حدود سے نکل جائیں گے پھر میں جانوں اور ابن زیاد جانے اور یزید جانے آپ یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ ارادے آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ سفر شروع کیا گیا، رات بھر سفر ہوتا رہا، ساری رات سفر ہوا، جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی